ہیپی میرڈ لائف، خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ دو بڑی پیاری شخصیات، قداور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی جانب جاؤں، ابھی بریک میں جب اسٹوڈیوز میں بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹاپک کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی نے نیا سفر آغاز کرنا ہے، شروع کرنا ہے، اس بندھن میں بندھنے جانا ہے، اور جو پہلے سے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب زندگی اس موڑ پہ آئے گی اور اس طرح سے پیشنس رکھنا ہوگا، آنے والے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور پھر آپ کو لے دے کے مطابق چلنا ہوگا، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی نہیں کرنی ہوں گی۔ سو تجربے کار اپنا تجربہ بتاتے ہیں اور نا تجربے کار کیوریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کا نیا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ اس پہ بہت ساری باتیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے ہو سکتی ہے، واٹ ٹو ڈو اور واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے دو شخصیات موجود ہیں، تعارف کروائے دیتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آلدو کہ کچھ گیپ کے بعد ملاقات ہو رہی ہے لیکن جب بھی ہوتی ہے بڑی فروٹفل ہوتی ہے۔ سر ویری وارملی ویلکم، السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیسے آپ، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل۔ اور سب سے پہلے تو شروع میں اس لیے بھی آپ کا شکریہ کہ صبح سویرے تھوڑا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، اتنی بھی صبح سویرے نہیں۔ اچھا چلے، آپ کے لیے نارمل ہے یہ۔ جی میرے لیے نا، ماشاء اللہ، تھینک یو فار کمنگ جی۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، دین کے حوالے سے ہو، سماج کے حوالے سے ہو، بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے، بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کی باتیں وہ کہتے ہیں نا کہ اثر رکھتی ہیں، تو یہ وہی شخصیت ہیں۔ اسلامک اسکالر ہیں سید جنید غزنوی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، لہلہاتے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ تشریف لائے۔ شکریہ۔ گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کر لیتے ہیں، ایسپیکٹ دینی ہے ہمارا اور ہم دین سے ہی سب سے پہلے بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میاں بیوی کو کامیاب زندگی کے بارے میں ہدایات دی ہیں، جی، یہاں سے آغاز کرتے ہیں سر۔ اور ظاہر ہے کہ لازمت دی ہیں، جی کیونکہ جب ہم اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات ہے، جی، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اور پھر یہ جو موضوع ہے آپ کا، یہ اس کی اہمیت ان دنوں میں یوں بھی بہت بڑھ گئی ہے کہ ہمارے رشتے اس طرح کے نہیں رہے جیسے کہ ہوا کرتے تھے۔ ان میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، بگاڑ آ رہا ہے، ان کی آب و تاب گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ فضا ایسی ہے جس میں سبھی رشتے، میں صرف یہ میاں بیوی گھر ازدواجی رشتے کی بات نہیں کر رہا، سبھی رشتے کچھ ترجیحات کے بدل جانے کی وجہ سے ان میں وہ محبت اور گرم جوشی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ نے یہ جو موضوع رکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک رشتہ ہے اور ماں باپ کے بعد انتہائی اہم رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ۔ تو جو آپ نے پوچھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات، جی، ایک تو عمومی ہدایت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کے بارے میں کہ انا لزوجک علیک حقا، اور اس طرح کی کچھ ارشادات گرامی کی صورت میں دی ہیں کہ تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے۔ تو ان حقوق میں پھر آپ ایک فہرست بنا سکتے ہیں کہ یہ سب حقوق ہیں، تو ان کو ادا کرنا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ لازم ہے تمہارے ذمے، انا لزوجک علیک حقا۔ اور پھر آپ نے دوسری جگہوں پہ ارشاد فرمائے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو خود کھاتے ہو انہیں وہ کھلایا کرو، جو خود پہنتے ہو انہیں وہ پہنایا کرو، جو تمہاری زندگی گزارنے کی سطح ہے، جو لائف سٹینڈرڈ ہے، ان کو بھی اسی طرح کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی چاہیے۔ تو حضور اقدس علیہ السلام یعنی بنیادی ضروریات زندگی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے اپنے اسپاؤس کو یا اپنی بیوی کو فراہم کرنی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو دوسری ہدایات جو بہت سی، اصل میں یہ جو دین کا معاملہ ہے نا، یہ جتنی ہدایات ہیں یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو اپنائیں گے تو اس کے اثرات آپ کی زندگی کے ہر گوشے پہ پڑیں گے۔ جیسے میں عرض کروں، میرے ذہن میں یہ بات آئی، اگر میں کہوں کہ نماز پڑھنا، تو آپ ذرا سوچیں گے کہ ازدواجی زندگی میں اس کا براہ راست کیا تعلق ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، جو ہمیں یہ کہا گیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
کہ یہ ایک چیز دوسری چیز کو متاثر کر رہی ہے. اچھا, نماز پڑھنے کا معاملہ جو میرے ذہن میں آیا تھا اس کی تشریح یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب اپنے سر کو زمین پہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کے اندر ایک تواضع پیدا ہوتی ہے, اس کا تکبر ٹوٹتا ہے. جو اپنی کھوپڑی کو ٹیک رہا ہے 5 مرتبہ دن میں بار بار, تو وہ اس کے اندر ایک تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اس جھکنے سے. اور میں یہ عرض کروں کہ رشتوں میں جو تواضع کا معاملہ ہے یہ ایک اکثیر کا درجہ رکھتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا پروگرام سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, تو ہم بات کر رہے تھے تو جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ غصہ برداشت کم ہو گئی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ٹیمپرامنٹ بناتی ہے, یہ آپ کے تکبر کو توڑتی ہے. اور جہاں تواضع ہوگی یاد رکھیے وہاں آپس میں محبت ہوگی, وہاں تعلق میں خوبصورتی ہوگی. اور جہاں تکبر ہوگا, جہاں آپ کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھیں گے اور خود کو سمجھیں گے کہ میں بہت بڑی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو وہ شاید وقتی طور پہ کسی وجہ سے آپ سے دب تو جائے لیکن دل میں وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا. بیوٹیفلی سیڈ, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, اب یہ بات تھی کہ کیسے انہوں نے ریلیٹ کیا کہ آپ عاجزی کو اپنے رشتوں میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, یہ عاجزی ہم میں کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں, سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں, اس پہ تھوڑی مزید بات کرتے ہیں جسٹس صاحب سے. اچھا سر, آپ کا جو کہ ماشاء اللہ اب تو سرو کرنا ہی یہ ہے, اور بڑی اچھی بات لگتی ہے جسٹس صاحب کی کہ کہتے ہیں کہ جی میں اب رشتوں کو جوڑنے, خاص طور پر میاں بیوی کے رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے اب کام بھی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اپنی ایک ایسوسیشن بھی چلا رہے ہیں کہ جس میں ایسے ہی لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے, وہ نیا جوڑا ہو پرانا جوڑا ہو. اس کے بارے میں جانیں گے سر سے. اچھا سر, جو میاں بیوی میں باہمی احترام ہے اور اعتماد ہے, جیسے بھی سر فرما رہے تھے, ایک تو یہ کیوں ضروری ہے؟ سیکنڈلی, کامیاب شادی کی مختصر سی تعریف کیا ہے؟ کیا صرف ویلتھ ہونا, خوش رہنا, صرف یہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک تو میں بہت ہی مسرت محسوس کرتا ہوں کہ جب اس موضوع پہ اب میڈیا پہ بات ہو رہی ہو, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں زیادہ تر جو چیزیں آ رہی ہیں اب ہمارے سامنے, اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی اس موضوع کو ذرا نظر انداز کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ سب سے سینسٹیو سبجیکٹ ہے. جی, میں جب عدالت میں تھا تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ہانٹ کیا وہ یہی تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح تقسیم کرنے کے لیے عدالتوں میں آتے ہیں کہ یہ بیٹا میں لے لیتا ہوں, بیٹی یہ رکھ لے. بچوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں. خود جب تقسیم ہوتے ہیں, جب لڑتے ہیں آپس میں, تو اس وقت وہ سارا ان کا جو اینگر ہے اور ان کی جو ایگو ہے اس کا سارا نزلہ ان معصوم بچوں پہ گرتا ہے. اور جب میں بطور جج, پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں, ان سے پوچھتا تھا بچوں سے, لیگل ریکوائرمنٹ تھی میرے لیے کہ میں پوچھوں اگر بچہ سمجھدار ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے, تو بچے کہتے ہیں دونوں کے ساتھ رہنا. تو چونکہ اس سوال کا جواب میرے کیا پاکستان میں کسی جج کے پاس نہیں ہو سکتا, میں کیا کر سکتا تھا؟ کہہ ہی سکتا ہوں پیرنٹس کو کہ آپ بھلے آدمی ہیں, آپ صلح کریں, آپس میں بیٹھیں, اس کو کسی طرح سے ریزالو کریں, اپنی ایشوز کو دیکھیں, کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ میں کہہ نہیں سکتا تھا, کیا پتہ نہیں تھا کورٹ میں, کیونکہ پھر کورٹ پریجوڈس ہو جاتی. تو وہ میری ایک مجبوری تھی. جو ہی میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے یہ کام شروع کیا کہ میں لوگوں کو ایک فورم پرووائڈ کروں, بٹھاؤں اپنے پاس. اور دیکھ کے حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جو لوگ آتے ہیں بظاہر بڑے بڑے ڈسپیوٹ اٹھائے ہوئے, گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے, جب ان کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں, کھولتے ہیں ان کو, اندر سے کچھ نہیں نکلتا, صرف ایگو نکلتی ہے, غصہ نکلتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے. ہر بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے. ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کو سکھ دوں, لیکن وہ جس سٹیج پہ ہوتا ہے, جب اس کی شادی ہوتی ہے, میکنگ سٹیج پہ ہوتا ہے, اس کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بیوی لے آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی وہ کام کرے جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے, میرے گھر کو جوڑ کے رکھے, تو وہ جو مجھ سے نہیں ہو پا رہا یہ کرے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری, یہ بعض اوقات اوور سائز ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں, اور ہم بالکل اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ ہر انسان, ہر مرد یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو, لیکن وہ اپنے بچوں کی ماں کی عزت نہیں کرتا. بیوٹیفل, پاسبل ہی نہیں ہے, بالکل ٹھیک. یہ ہیومنلی امپاسبل ایکٹ ہے کہ آپ کے بچے وہ سیکھیں گے جو آپ کریں گے.
آپ بچوں کو کتابیں لا دیں اخلاقیات کی، ان کو مختلف موٹیویشنل سپیکرز کے حوالے کر دیں، کچھ نہیں سیکھ سکتے، سیکھیں گے وہی جو آپ کر رہے ہیں گھر پہ. تو اگر گھر میں ماں اور باپ کی عزت کروانی ہے تو بچوں کے ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا ماڈل گھر میں پریپیئر ہو رہا ہے خدا نخواستہ کہ ماں باپ کی عزت نہیں ہو رہی، یا فیل کر رہے ہیں بچے کہ یہ رسپیکٹ سے اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں اس درجے سے، تو پھر وہاں سے وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے آپ کی وہ پوری نہیں ہو سر یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کہ جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور پھر امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے وہ کریں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کر کے دکھایا وہ تو وہی کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پیشنس ختم ہو گئی ہے، ہماری برداشت ختم ہو گئی، یہ کیوں خاص طور پہ اس رشتے میں؟ ابھی مجھے موقع ملا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی ایک میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی میں جی. اور وہاں پہ سیکریٹری ڈپارٹمنٹ نے مجھے انوائٹ کیا ہوا. وہاں ایک ہوش ربا انکشاف ہوا کہ ہم اس وقت پاکستان میں 5 کروڑ لوگ ہیں جو ذہنی امراض کا شکار ہیں. ہر 5واں بندہ کسی نہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہے. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں کہ وہ جس درخت پہ بیٹھا ہے، جس ٹہنی پہ اس کو کاٹ رہا ہے، تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی. میاں بیوی ایک درخت پہ بیٹھے ہیں اور دونوں اس درخت کو کاٹ رہے ہیں، اس کی جڑوں میں خطرناک تیزاب ڈال رہے ہیں، غصے کا تیزاب ڈال رہے ہیں، ایگو کا تیزاب ڈال رہے ہیں، تو وہ درخت کمزور ہونا ہے. تو اگر وہ دونوں کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اچھی ایک ذہنی خوبصورت حالت میں کر رہے ہوں؟ کر ہی نہیں سکتے ہو. آپ کو ایک برانڈ نیو گاڑی دی جائے مرسیڈیز، اس کے بریک نہ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ یہ گاڑی آپ لے جائیں، سامنے آپ کے بچے اور پیرنٹس بیٹھے ہیں، بچا کے نکل جائیں، آپ کبھی نہیں لیں گے وہ گاڑی. ہم سب لوگوں کے جو میرے پاس جتنے کیس، اس وقت ہمارے پاس کوئی 3000 سے زیادہ کیس ہیں، جتنے کیس آتے ہیں سب کے بریک فیل ہیں. میاں بیوی کا بریک فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کہاں پہ مجھے کنٹرول کرنا ہے، کہاں مجھے رکنا ہے. یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ایک ورکشاپ ہے جہاں پہ ہم آپ کا ایگو کا کیل نکالتے ہیں. ہم یہاں آپ کے بریک ٹھیک کرتے ہیں. بریک ٹھیک کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کی بریک ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں. اور اگر مجھ سے نہیں ہوتی تو میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتا ہوں. میں باقاعدہ لوگوں کو ریفر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ جائیں، کوئی میڈیسن لیں، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ذرا سا ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمبولینس کال کرتے ہیں. کسی کا لیور خراب ہو جائے، کڈنیز خراب ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. لیکن اگر کوئی آپ کا سبارڈینیٹ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، جس کا رزق وابستہ ہے، اور پھر بھی آپ اسی کو ناراض ہو رہے ہیں، اس کا علاج نہیں کرا رہے، اس کے لیے کوئی ایمبولینس نہیں منگوا رہے، تو یہ ہم سارا سماجی سطح پہ ٹھیک ایک زیادتی کر رہے ہیں. لوگوں کا اصل میں مسئلہ ذہنی امراض کا بھی ہے، اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کر. ہم سارے بارڈر لائن پہ. اچھا جنید صاحب دیکھیے، جیسے ہم تو ہیں بارڈر لائن پہ، اور اس میں ہم پھر چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم علاج کروا لیں، ہم اس کو میں نہ مانو والی بات ہے. آپ یہ فرمائیں کہ جو ازدواجی زندگی میں اطمینان اور سکون کا ہونا ویسے تو کسی بھی ریلیشن میں ضروری ہے، شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ازدواجی زندگی اور آپ کے گھر کا اثر آپ کی شخصیت کے ہر گوشے پہ پڑتا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو پہ پڑتا ہے. آپ کے مزاج پہ پڑتا ہے، آپ کے موڈ پہ، آپ کے رویے پر. آپ میں ایک چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا اگر آپ کے گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہے، ٹینس ہے. آپ کی جسمانی صحت پہ پڑتا ہے، جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے، آپ کی ذہنی صحت پہ پڑتا ہے. اور اگر یہ تناؤ مسلسل جاری رہے تو پھر معاملہ وہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سائیکیاٹرسٹ کے کلینک دیکھ لیجئے بھرے ہوئے ہیں، اور اس سے اگلی جو نسلیں ہیں ان پہ پڑتا ہے. میرا کیونکہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ مجھے یہ تجربہ ہوتا رہتا ہے بچوں کو اس طرح دیکھنے کا. جب بچوں میں کوئی معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے، خرابی نظر آتی ہے، اور آپ اس کو پروب کرتے ہیں تو پیچھے جا کے پتہ لگتا ہے کہ گھر کا ماحول یہ ہے، گھر میں یہ وائلنس ہو رہا ہے، گھر میں یوں گالیاں نکالی جاتی ہیں، گھر میں میڈز پہ تشدد کیا جاتا.
یعنی کچھ نہ کچھ وہاں جا کے نکلتا ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کا آپس میں نکلتا ہے، اور اس کے اثرات پھر وہ بچوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ضروری کتنا ہے، یہ بچوں میں یہ جو سپاؤزز ہیں ان کے پیرنٹس پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر یہ معاملہ خراب ہو جائے تو اوپر باپ پہ تو پڑتا ہی ہے، لیکن ماؤں پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ میاں بیوی کی جو مائیں ہیں ذرا ان کی عمر بھی اب ایسی ہوتی ہے اور وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں۔ یعنی میں اس کے اثرات کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا ضروری کتنا، خاندانوں پہ پڑتا ہے۔ وہ مزاج یعنی وہ دشمنیاں یا وہ ناراضگیاں ان خاندانوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، تو یہ بڑی ہمہ جہت اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں آگے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں ایک چیز پھر ذہن میں آ جاتی ہے، ایک ایسا جوڑا، ایک ایسا کپل کے جو ٹاکسک ہو گیا جن کا ریلیشن، ان کے بچوں پہ کتنا ایفیکٹ آتا ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آنے والے کل کے پیرنٹس ہیں، پھر ان کی فیملی میں وہ بات چلے گی۔ یعنی ہم خود تو کر رہے ہیں غلط، ہم آگے اپنی آنے والی اپنی نئی نسل کو بھی اسی میں ٹاکسک کر رہے ہیں، ان کو بھی وہی دے کے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے پورا اس کی شخصیت متاثر ہو گئی، وہ پوری طرح پروانہ نہیں چڑھ رہا، اس کو جو چیزیں جن کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، یعنی یہ گھر کا ماحول یہ ایک ایسی محفوظ جگہ ہے گھر جس میں آپ شخصیت کی ساری فیکلٹیز پروان چڑھتی ہیں، اور جو بھرپور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے وہ بروئے کار لانے کے قابل آپ بنتے ہیں گھر میں، اور یعنی اسکول میں یا کالج میں یا جو بھی آپ کے استاد ہیں وہ یہ ساری صلاحیتوں کو آپ کے ابھار کر آپ کو بہترین طریقے سے پروڈکٹ بناتے ہیں، سامنے لاتے ہیں۔ تو اس گھر میں آپ سمجھیے کہ وہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو پروان چڑھایا ہی نہیں جا رہا، بلکہ اس کے الٹ وہ دب رہی ہیں اور وہ ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کی جگہ منفی چیزیں اس کی شخصیت میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اگر ایک بچہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ ایک اب نارمل چیز ہے۔ اگر کلاس میں 20-22 اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک بچہ ایسی حرکت کر رہا ہے یا 2 بچے، تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے، باقی نہیں کر رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب آپ اس کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آہستہ 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 آپ ان پیرنٹس کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ، ان کو ایک آپ یعنی ریلیکس کریں گے کہ بات کرو بھئی ہم تو تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی چیز پتہ لگنی چاہیے، تو پھر آخر میں جا کے پتہ لگے گا یہ کام گھر میں ہوتا ہے، بچہ وہاں سے اڈاپٹ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، وہاں سے سیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ فاؤل لینگویج سنیں گے جو کوئی استعمال نہیں کر رہا، تو پھر آپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام گھر میں ہو رہا ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک یعنی یا تو ماں یا باپ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ آگے سیکھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ جنریشنز کا آگے معاملہ ہوتا ہے، آگے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے صاحب جو میاں بیوی میں کانفلکٹ آ جاتا ہے، اختلاف آ جاتا ہے، اس کی بڑی وجوہات نظر کیا آتی ہیں؟ چونکہ آپ ماشاءاللہ اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس وقت، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والدین یا سسرال والوں کا غیر ضروری انٹرفیرنس ہے، ڈکٹیشن مل رہی ہے، فون پہ لمبی لمبی کالز ہو رہی ہیں بہنوں سے، پیرنٹ سے، یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں، آلدو کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، آپ کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نہیں مانتے، بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی یہ بات جو ہے یہ متھ ہے۔ جی، آپ اپنے گھروں میں اپنے والدین سے پوچھ کے دیکھیں جی، تو سارے والدین کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے بچے ان کے نہیں سنتے۔ ہم اپنے جو اپنی کمزوریاں اور اپنی جو غلیظ معاملات ہیں ان کو تھوپنے کا کام جو ہے وہ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی وکٹم چاہیے۔ ہم خود بیوی کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں اور ذمے لگا رہے ہیں اس کی ماں کے کہ وہ فون کرتی ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ کہتی نہیں، اس کی بہن جب گھر آتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم کبھی کسی کی نہیں سنتے، ہم سب اپنی مرضی کرنے والے لوگ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کے بہکانے پہ، کوئی نہیں بہکتا، کوئی نہیں، سب لوگ اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بلیم ہونے سے بچانے کے لیے ہم کسی پہ الزام تھوپ دیتے ہیں۔ بعض ایکسیپشنل سچویشنز میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی ماں باپ ایسے پیدا بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی بیٹی کا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے کہ اجڑ جائے گھر، کوئی باپ ایسا ہے کہ وہ چاہے کہ اس کی بیٹی کا گھر خراب ہو جائے، سوچ نہیں سکتا کوئی بہنیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جان بوجھ کے بھائی کا گھر خراب کرتے ہیں جو ان کا مستقبل ہے۔ ماں باپ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو کوئی بہن اپنے بھائی کا گھر کیوں خراب کرے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ہم
اپنی جو ذاتی کمزوریاں ہیں میاں بیوی کی ان کو چھپانے کے لیے اس طرح کی بات کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور بنیادی طور پہ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اوپر بلیم نہیں لیں گے، جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ تو سب سے ضروری بات ہے کہ پہلے اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ آپ کا بچہ باہر سے آتا ہے گھر میں، چھوٹا بچہ، اور آتے ہی پہلے دن ماں اس کے منہ سے کوئی بہت گندی گالی سنتی، فوری طور پہ تھپڑ مارتی ہے اسے، کہتی کہاں سے سیکھ کر آ گئے ہو، اور اس سے گندی گالیاں اس کا خاوند اس کو دیتا ہے، اس نے کہاں سے سیکھنی؟ اب اس بچے کو آپ نے مارا بھی، ناراض بھی ہوئے، مائنڈ بھی کیا آپ نے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں خود؟ آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ ایک ماں باپ جو کہتے ہیں ہمیں بچوں سے بہت پیار ہے، وہ اپنے غصے کی چکی میں ان کو پیس رہے ہیں، ان کا قیمہ بنا رہے ہیں۔ ان بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی۔ میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں، خود ویریفائی کریں، پورا پاکستان ویریفائی کریں۔ آپ کچہری میں چلے جائیں، کسی کورٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ جو لوگ آپ کو ہتھکڑیوں میں نظر آئیں یا عدالتوں میں مقدمات بھگتتے ہوئے نظر آئیں، ان کا کسی کا بھی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، 90% لوگ بروکن فیملی کے بچے۔ جہاں فیملی ٹوٹتی ہے وہاں بچے کرمنلز کے ہاتھ لگتے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگتے ہیں، مس یوز ہوتے ہیں بچے۔ پتہ ہے ہم سب کو، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ جب بھی میں پوچھتا تھا کورٹ پہ کسی بچے سے، ینگ بچہ 16 17 18 سال کا، 20 سال کا، کہ بیٹا پیرنٹس کے درمیان تمہارے تو بعد اطلاق ہوئی یا باپ مر گیا جی، فوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں اس کا کام پہ، کہیں چلا گیا جی، گھر چھوڑ گیا۔ تو جو بروکن فیملیز ہیں ان کا یہ المیہ ہے کہ ان کی اولاد نے خراب ہونا ہوتا ہے۔ یہ یورپ نہیں ہے کہ جہاں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی لیتی ہے۔ انگلینڈ میں ایک بچی کورٹ میں جاتی ہے کہ جی میں نے اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا، امیجیٹلی اس کو گھر ملتا ہے، اس کو الاؤنس ملتا ہے، خاوند آؤٹ آف باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کاؤنٹی میں نہیں آ سکتا، اس گلی میں نہیں جا سکتا۔ تو جب پاکستان میں سگے بھائی کے گھر جانے والی بچی مجھے کہتی ہے کہ میری بھابھی مجھے فریج نہیں کھولنے دیتی، میری صلح کرا دے۔ نہیں سر، ایسے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے جب اپنے بچوں کو لے کے ایک عورت ناراض ہو کے خاوند سے، تو اس کی بھابھی الرٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک عورت ہی، وہ بھی عورت ہے، لیکن وہ تو اس کو کہتی ہے تم میرے فریج کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ رو پڑی، وہ بچی کو کہتی ہے سر میرے ماں باپ کا فریج تھا، اب بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، ماں باپ فوت ہو گئے، تو میں خاوند سے لڑ کے گھر چلی گئی اور میری صلح کرائیں۔ میرے پاس تو اپلائی کرتے ہیں لوگ، درخواست دیتے ہیں کہ ہماری صلح کرائیں۔ عظیم بچے ہیں وہ جو کم از کم کسی بھی ٹھوکر کھانے کے بعد یہ سوچیں کہ ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ جیسا فری میں صلح کراتے ہیں، کوئی فیس نہیں لیتے، تو وہ آ جاتے ہیں تو میں ان کو بٹھا کے ان کی صلح کرا دیتا ہوں اور ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچے جن کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ ٹھوکریں لگنے کے بعد سمجھنے کی بجائے ہمارے پاس ادارے ہونے چاہیے، ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں ہمیں ہیومن ریلیشن شپ پڑھایا نہیں جاتا۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسا نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ گھر میں اگر کوئی معذور بچہ ہو تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کوئی بندہ بہت بوڑھا ہو جائے گھر میں تو اس کے ساتھ کیسے رہنا، معذور بزرگوں کی آپ نے کس طرح کیئر کرنی ہے ہی نہیں۔ سارے لوگ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم ٹریننگ ہے نہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ویب سائٹس ہیں، اور سر بڑی ایسی سائٹس ہیں کہ جو کہ بالکل ویلیویبل نہیں ہیں، لیکن ایسی ویب سائٹس چاہیے نا ہمیں اس طرح کی ہزاروں ویب سائٹس چاہیے، لاکھوں چاہیے، جو آپ کو بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کا کیسے رہنا ہے، لڑنا نہیں ہے اس سے، ٹھیک اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، رشتہ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ اچھا غزنوی صاحب، جیسے ابھی جیسے صاحب فرما رہے ہیں کہ اختلاف میں بھی ایک باؤنڈری تو ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو ہی ضائع نہ کر دیں۔ اختلاف جب میاں بیوی میں ہو جائے تو اکثر تو سیپریشن والی بات جیسے سر بتا رہے ہیں، اور گھر ختم ہو جانا، رشتے ٹوٹ جانا، خاندان ٹوٹ جانا، باؤنڈری سیٹ ہونی چاہیے، کہاں پہ آ کے رک جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہمیں، کہاں بریک لگانی چاہیے جی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ آپ انالائز کریں کہ کہاں پہ غلطی واقع ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اگر یہ چیز ہو تو بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ انالیسز آدمی ٹھیک کر سکتا ہو، یا اس کے آس پاس ایسے مخلص لوگ ہوں جو نیک نیتی سے اس طرح کے مشورے دے سکتے ہوں، چاہے وہ دوسرا ہے یا اپنے گھر کا بندہ ہے، لڑکی یا لڑکا، اس کو مشورہ دے سکتے ہوں کہ بھئی یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کی جائے تاکہ یہ معاملہ ٹھیک طرح سے آگے چل سکے۔ اور باقی آپ پہ تو وہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، عزت نفس کا ایک دوسرے کے خیال رکھنا ہے، سلیقے سے بات کرنی ہے، جیسے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس
ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. بات کرتے ہوئے ذرا آدمی کو الفاظ کا چناؤ، کوئی دوسرے کے احساسات آپ مجروح تو نہیں کر رہے ہیں. انہی سے معاملات بگڑتے ہیں. آپ کا جو لائف پارٹنر ہے یعنی بیوی ہے، اس سے مشورہ کرنا اور اس کی باتوں کو اہمیت دینا، کیونکہ بعض لوگوں کو، مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ مشورہ دے سکے. لیکن کیونکہ پروگرام کا ایک دینی پہلو ہے تو میرے ذہن میں بات آئی کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام ازدواج سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشورہ بھی بڑے بڑے اہم چیزوں کا حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج سے کیا ہے. جب پہلی وحی آئی ہے جی، اور غار حرا میں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، تو یہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا تجربہ تھا وحی کا. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی، آسمان کا زمین کے ساتھ رشتہ جڑنا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل امین لے کے آئے تو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام اس کلام سے، اس کی ہیبت سے، اس نئے تجربے سے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ پورے کائنات کے انسانوں کو اب سنوارنا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر پہنچے تو آپ کچھ تھوڑے سے کانپ رہے تھے. زملونی، آپ نے کہا مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کوئی کمبل دو، کوئی چادر دو. اور اس وحی کے بارے میں، اتنی اہم چیز کے بارے میں جو پہلا مشورہ ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ حضرت خدیجہ سے ہوا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ اس طرح جبرائیل امی آئے ہیں، یہ وحی مجھ پہ نازل ہوئی ہے. تو حضرت خدیجہ نے پھر آگے مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی یہ صفات ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، آپ انسانوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یعنی آپ تو نئی عزتوں کی بلندیوں کی طرف اب جا رہے ہیں. پھر دوسرا مشورہ دیا کہ ان معاملات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے رشتے کے بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کا کچھ درک رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں. وہ آپ کو لے کے گئیں ورقہ بن نوفل. بات خیر یہ واپس میں آتا ہوں، جب خاتون دیندار ہو اور سمجھدار ہو تو اس سے مشورہ کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنے اہم معاملے میں حضرت خدیجہ سے مشورہ کر رہے ہیں. سنت ہے یہ سنت ہے. اور کس طرح کے معاملے میں مشورہ ہو رہا ہے. جی جی. تو یہ اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کی عزت نفس کا، اس سے مشورہ لینا، بات کرنا، اور نرمی سے بات کرنا، لہجہ اچھا رکھنا. پھر جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں، صرف اسی سے نہیں، اس کی سہیلیوں سے، اس کے گھر والوں سے، یہ بھی اسی کی عزت ہے. جی. ان سب کے ساتھ ایک احترام کا رویہ برتاؤ رکھنا، اس سے دوسرا جو آدمی ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، ہاں کہ میرے ملنے والوں سے ان کی عزت ہو رہی ہے اس گھر میں، یا ان کا ذکر اتنی عزت سے کیا جاتا ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات پھر مل کے ایک اچھا ریلیشن شپ بنتا ہے. اچھا، جیسے ابھی غزنوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ خاتون خانہ، شوہر اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ اتنا احترام دیا گیا اور بیوی کو کس طرح سے دکھایا گیا، یہ ہمارا دین بھی ہمیں بتا رہا ہے. اچھا سر، جب آپ کو رشتہ ٹوٹ رہا ہو، اس کو جوڑنے کے حوالے سے، خاص طور پہ میاں بیوی کے حوالے سے جو بات کریں، آپس میں کانفلکٹ آ گیا ہے، روٹ گئے ہیں، صلح کروانی ہے، تو اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے صلح کرانے میں، وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی، ایک تو بہت امپورٹنٹ چیلنج یہ ہے کہ مجھے تو خیر ایک اور بھی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ وقت ضائع کرنا پڑتا ہے یہ یقین دلانے میں کہ میں ایک کونسلر ہوں، ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کی، اور میں فری کام کرتا ہوں. لوگ شک کرتے ہیں بیچارے، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ میں بالکل فری کام کرتا ہوں. فری والی بات یہ اتنا زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ وہ رواج ہی ختم ہو گیا شاید سماج میں، کہ لوگوں کو توقع نہیں رہی کہ کوئی بالکل مفت میں کوئی کام کر، مفت میں کوئی اچھا کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، کل کو پیسے مانگ لیں گے. اچھا، ایک تو یہ چیلنج ہے جو میں اس لیے یہاں بات کی ہے میں نے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعی فری میں ہے. اس میں ایک دھیلا نہیں لگتا کسی کا، صرف آنا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے میرے پاس. جو آپ کا سوال ہے اس میں جو کنفلکٹ ہیں لوگوں کے، اس میں جو زیادہ متاثرین ہیں، ابھی آپ نے سوال کیا تھا ان سے، تو ایک پہلو اس کا رہ گیا
متاثر ہوتا. میرا بھی پہلے شروع میں یہی خیال تھا, 70 سال کا میں ہو گیا ہوں, یہی سوچتے سوچتے کہ یہ کیا معاملات ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم ابھی کہاں ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں. سب سے زیادہ مقدمات عدالتوں میں اس وقت یہ فیملی ڈسپیوٹس, نمبر آف کیسز. اچھا, تو ہم لوگ جہاں بھی اپنی بات کو کرتے ہیں بیٹھ کے, جہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ گھر کو قائم رکھنا ہے, ہم سمجھتے, میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ بچے بہت متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ. میں نے آپ کو بتایا کہ جو کرمنلز ہیں وہ سارے آپ ان کو دیکھیں, ان کا انٹرویو کریں تو پتہ چلتا ہے بروکن فیملی. اب پتہ چلا مجھے کچھ عرصے کے بعد, ایک دو ایسے ایکسپیرینس ہوئے مجھے, آپ کے پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے, میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, کہ پتہ چلا کہ بچوں سے بھی زیادہ اور بیوی سے بھی زیادہ اور خاوند سے بھی زیادہ نانی نانا اور جو دادی دادا ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے. ایک کیس ہے میرے پاس ابھی ریسنٹلی آیا, تو میں تو پریشان ہو گیا وہ دیکھ کے کہ ایک بچے کو میں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صلح میں نے آپ کی کرا دی ہے, 2 سال سے عدالتوں میں آپ کا کیس چل رہا تھا, تو آپ اپنے پیرنٹس کو بلائیں دونوں تاکہ میں اس کی رخصتی کروں اپنے دفتر سے دوبارہ. اچھا, میں بہت عزت سے دفتر سے کروں. جی میں کرتا ہوں. اچھا, یہ ضروری بات ہے. اچھا, لیکن اس میں ان کے پیرنٹس کو بلاتا ہوں کہ ان کے گھر پہ جا کے رہنا ہے, اس نے جوائنٹ فیملی میں خاص طور. صحیح. تو وہ جب ان کو بلایا پیرنٹس کو, تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ جی یہ صلح ہو گئی ہے. تو بچی نے ایک چھوٹی سی بات میرے کان میں کہی, اس نے کہا سر یہ اسے کہیں مجھے مہینے کا کچھ خرچہ دے. میں نے کہا کتنا خرچہ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی 10,000 روپے دے. وہ میرے گئی تو بہت ہی معمولی بات ہے, اس کی سیلری مجھے پتا تھا, لکھی ہوئی تھی میرے نوٹس میں, 80,000 روپے تنخواہ تھی. میں نے کہا یار 10,000 اس کو دیا کرو, اس پہ سوال نہیں پوچھنا, جی جہاں مرضی خرچ کر, 2 بچے ہیں تمہارے. ٹھیک ہے. اس نے جواب دے دیا مجھے, اس نے کہا جی میں لکھ کے نہیں دیتا, یہ میں وعدہ کر لیتا ہوں آپ سے, لکھ کے نہیں دوں گا. اچھا. میں نے کیوں نہیں لکھ, اس نے کہا جی میرے وکیل صاحب نے کہا لکھ کے کچھ نہیں دینا, میں پھنس جاؤں گا. اچھا, وہ اس نے نہیں لکھ کے دیا, میں نے اسے دھمکی دی دبے لفظوں میں. میں نے کہا میں صلح نہیں کراؤں گا, پھر آپ خود ہی کرو جا کے جو کرنا ہے, میں تو اس بچی کی وعدہ کر بیٹھا ہوں, اس کو 10,000 ملنا چاہیے آپ سے, اس کے 2 بچے ہیں. تو بلکہ میں نے بیٹی سے کہا, میں نے کہا بچے 10,000 روپے اس زمانے میں کوئی پیسے نہیں ہیں, کوئی پیسے نہیں, تو تم اتنے تھوڑے پیسے تم نے مانگے ہیں, اور یہ اس پہ بھی ریلیکٹنٹ ہے. تو اس نے کہا سر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پیسے, میرے گھر میں جوائنٹ فیملی میں میرا جو جیٹ ہے وہ بیرون ملک ہے, اور میری جٹھانی اپنے بچوں کو شام کو آئس کریم لے کے دیتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں جب اپنے بچوں کو پیچھے کوٹھڑی میں چھپا دیتی ہوں, اور وہ کب وقت آ کے ہارن بجاتا ہے, وہ اس کے میوزک بجاتا ہے گلی میں کھڑا ہو کہ میں پیسے نہیں ہوتے, وہ بچوں کے لیے پیسے, میرے لیے نہیں ہوئے, تو اتنے سے چاہیے. اس نے نہیں دیے, ہی ریفیوزڈ. تھوڑے دنوں کے بعد اس کے والد صاحب آ گئے. میں نے کہا جاؤ آپ لوگ, میں نے ڈیٹ ڈال دی, میں نے کہا پھر آنا میرے پاس جب تم ڈیسائیڈ کر لو. اس کا والد آیا میرے پاس, بوڑھا سا بندہ, لڑکے کا والد. کہتا ہے سر یہ 10,000 نہیں دیتا, میری 7,500 کے 7,000 وہ ہے پینشن, تو میں دے دیتا ہوں اسے, مجھ سے لکھوا لیں, اسٹامپ پیپر لکھوا لیں, آپ کے سامنے دستخط کر دیتا ہوں. وہ میں نے کہا بابا جی اگر آپ ساری پینشن اس کو دے دیں گے تو یہ بچے آپ کو گھر سے نکال دیں گے, آپ اپنا خیال کرو, آپ بڈھے بندے ہو, اس گھر میں جہاں آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنتا, میرے سامنے آپ نے کہا کہ دے دو 10,000, اس نے نہیں دیا. تو اس نے کہا نہیں جی میں تو اب یہ برداشت نہیں کر سکتا, مسئلہ ہو گیا, 2 سال ہو گئے ہیں, میری بیوی نے اپنے پوتا پوتی کی شکل نہیں دیکھی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس ایشو کا کہ میں یہ کیوں کام کرتا ہوں, کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا جی کئی دفعہ 4 پائی پہ ڈال کے بیمار بیوی کو کورٹ لے کے گیا ہوں بچوں سے ملاقات کرانے کے لیے, اللہ, اور یہ میری بہو بچوں کو لاتی نہیں, آگے پیچھے کر دیتی. اب شوکت خانم سے میری بیوی کو جواب ہو گیا ہے, کینسر پیشنٹ ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ملاؤ ان بچوں سے, ان کے لیے روتی ہے یہ, تو میں پیسے دے دیتا ہوں تو ان کو بلائیں. تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ دادا دادی کا جو رشتہ ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہم لوگ ان چیزوں کو کس طرح سے اگنور کر رہے ہیں, اور کتنے اس طرح کے ادارے چاہیے جو اس طرح لوگوں کو پکڑ کے ان پہ سختی کریں, زبردستی کریں. ماں باپ نہیں آتے. میں نے کتنے پیرنٹس کو پوچھا, میں نے کہا آپ آئیں, ان بچوں کی صلح کراتے, آپ کی وجہ سے جھگڑا ہے, آپ کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں, تو آپ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہم نہیں آتے اس میں, ان کی کل صلح ہو جائے گی, ہمیں ذلیل کریں گے. دونوں طرف سے بہن بھائی نہیں آتے, تو پھر کون آئے گا؟ پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر معاشرے میں یہ صورت ہے, یہ انحطاط ہے
کہ بہن بھائی بھی نہیں آتے, ماں باپ بھی نہیں انٹرفیئر کرتے, ڈرتے ہیں. تو پھر ان بچوں کی جو آپس میں لڑ پڑے ہیں ان کو پکڑ کے جوڑے گا کون جوڑے گا؟ ہاتھ کون لگائے گا اس سلگتے ہوئے موضوع کو؟ لگانا چاہیے. یہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آئی اپریشیٹ یور چینل. Thank you very much. یہ کرنا چاہیے, اس طرح کے بہت سے پروگرام کرنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جی بالکل ہوتے رہیں گے, یہ پروگرام ضرور کریں گے. اور میں تو ایک بات اس وقت سے سوچ رہا ہوں جب سے سر نے کہا ہے, غزنوی صاحب دیکھیں کہ بچے اس کے بھی تو ہیں, اس مرد کے بھی تو وہ بچے ہیں جو بچوں کے لیے ماں پریشان ہو رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ اگر وہ کسی بچے کو کچھ کھاتا دیکھتے ہیں تو میرے بچے بھی چاہیں گے کہ میں وہ لے گا, اور جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے, تو وہ والد کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں دوں گا. تو ایسے والد کے لیے یہ جوائنٹ فیملی کے البیے ہیں نا. کہنا چاہیں گے سر اس پہ کچھ؟ جی یہی بات کہ آدمی یعنی یہ رشتے جو چلتے ہیں جی ان میں کشادہ دلی, ہاں جی, اور ان میں برداشت اور تحمل ہونا چاہیے. اس کا تعلق بھی کشادہ دلی کے ساتھ ہے کہ آدمی اس طرح بخیل ہو جائے کہ ہاں کہ اس طرح وہ اپنی اولاد پر, اور یا اس کی ترجیحات یہ بن جائیں. یہ میں نے ابھی پہلے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ کچھ فضا ایسی ہے جس سے رشتے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں صرف یہ رشتہ نہیں, میں نے تو کہا کہ تمام رشتے, خاص طور پہ پہلے ماں باپ کا رشتہ, کیونکہ ترجیحات بدل گئی ہیں. ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹیریلزم, جسے کہا جاتا ہے مادہ پرستی, اور یہ جو پوری دنیا میں ہوا چل رہی ہے جس کی, اب وہ ہوائیں مسموم بہت عرصے سے انہوں نے رخ مشرق کا کیا ہوا ہے, اور وہ ہماری زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں. کہ ترجیح دینا رشتوں پر, محبت پر, دل سے دل ملانے پر, مادہ پرستی کو, مال کو, یعنی یا تو انتخاب کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ شخصی خوبیاں کتنی ہیں, اچھائیاں کتنی ہیں, یہ دیکھنا کہ اس آدمی کے پاس اس کی تنخواہ کتنی ہے, کتنے لاکھ اس کو مہینے کے ملتے ہیں, اس کا بزنس کتنا بڑا ہے, اور یہ سمجھنا کہ بس سب کچھ یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سب کچھ نہیں ہیں, سب کچھ نہیں ہیں. ان کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں اور کچھ اور بھی خوبیاں ہیں. تو جب کوئی اس طرح کے خسیس اور بخیل لوگوں کے آپ ہتھے چڑھ جائیں گے کہ جو ان رشتوں سے یعنی اپنے لختے جگر ان کی خواہشات سے زیادہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے 50 روپے یا 300 روپے یا 400 روپیہ میری جیب میں رہے تو یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, تو ایسے آدمی کی بلندی فکر کی دادی دی جا سکتی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. اچھا یہ ٹاپک ایسا کہ جس کو بھی میں روکنا تو نہیں چاہتا, لیکن چونکہ ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہوتا ہے, لیکن یہ گفتگو یہاں سے ہی آگے چلے گی. بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آپ لائیو کال کر کے شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنی کوئی الجھن ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, دونوں ایسے معزز مہمان موجود ہیں, اللہ کرے ہمارے اسی پروگرام کے تھرو کسی کی کوئی ایسی چیز سلجھ بھی جائے, کوئی رشتے جڑ بھی جائیں, یو کین کال اس, لائیو کال آپ کر سکتے ہیں. نمبر وہی 04211170000. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آئیے اس خوبصورت رشتے کو جوڑنے کے حوالے سے کچھ تدابیر اور جان لیتے ہیں. جسٹس صاحب بھی موجود ہیں, جنید غزنوی صاحب بھی موجود ہیں. جسٹس صاحب آپ چونکہ کام کر رہے ہیں اس پہ, اور بریک میں بھی ہم چونکہ بریک نہیں لے رہے تھے, آفر تھے ہم, لیکن ہماری گفتگو جاری تھی اور اسی ٹاپک کے حوالے سے جاری تھی. ہم انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے تھے کہ ایک بچی زیادہ پڑھی لکھی ہے اور جو بچہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, یا اگر بچہ بہت پڑھا لکھا ہے اور بچی پڑھی لکھی, یہ بھی رشتوں کو جوڑنے اور توڑنے میں بہت اہم ایک کردار ادا کرتا ہے. یہاں ایک پہلے وضاحت ضروری ہے, ڈسکلیمر, کہ یہ جو ہماری ڈگریاں ہیں ہاں جی, یہ کچھ نہیں بگاڑتی بندے کا. میں نے بڑے ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگوں سے بہت جہالت والی باتیں سنی ہوئی, اللہ معاف کرے, اور بہت ان پڑھ لوگوں کو اپنے گاؤں میں بڑا وزڈم والا دیکھا ہو. یہ جو ڈگری ہے وہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا زیادہ کون ہے, اصل یہ ہے کہ وائز کون ہے. آپ کو 2 منٹ میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا بندہ مجھ سے زیادہ وائز ہے. ہو نہیں سکتا کہ 2 لوگ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں اور 2 لوگ جو دستخط کر کے ایگریمنٹ کر کے میاں بیوی بنے ہوں, ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی کیا ہے, ہم میں سے انٹلیکچولی بہتر کون ہے. کبھی کسی خاوند نے رسپیکٹ کی ہے اس بات کی؟ خامدوں کے ہاں رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے اس بات کی کہ بیوی اگر زیادہ سمجھدار ہے تو وہ جیسے غزنوی صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مشورہ کر. حالانکہ جو ہماری روایت ہے
جو مذہبی روایت ہے، کتنا بڑا حوالہ دیا ہے انہوں نے جی کہ اس میں تو مشورہ بیوی سے ہی ہوا ہے پہلا. بیوی سے. ہاں جی. دنیا کے سب سے بڑے مرحلے پہ، زندگی کے سب سے عام ترین مرحلے پہ بیوی سے مشورہ ہوا. ہم لوگ بالکل یہ کام نہیں کر رہے. ہمیں اگر لگے کہ بیوی زیادہ انٹلیکچوئل ہے تو ہم ایک احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا جو انفیریٹی کمپلیکس ہے وہ اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. بیویاں بیچاری انٹلیکچولی بہتر بھی ہوں تو ان کو ظاہر یہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ ہی مجازی خدا ہو، آپ بہتر سمجھتے ہو. مجبوری ہے مجبوری. یہ مجبوری جو ہے یہ رشتے کو خراب کرتی ہے. اللہ. یہ بہتر تو نہیں کر سکتی، پالش تو نہیں کر سکتی، چمکا تو نہیں سکتی رشتے کو. تو ہمارا جو انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی والی بات ہے اس پہ بہت زیادہ ضروری ماں باپ کے دیکھنے کا کام ہے. جہاں ماں باپ شادیاں کرتے ہیں، جہاں بچے آپس میں شادیاں کرتے ہیں، میں تو اب دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. میں نے ایک کام شروع کیا ہے نیا، اس میں ایک اینگل ہم نے ایڈ کیا ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا. بہت اچھی چیز. با پردہ بیٹیاں بھی جو ہیں وہ مجھے کال کرتی ہیں، میں ان کے اسپاؤس سے کانفرنس کال پہ لے کے ان سے کہتا ہوں کہ آپ آپس میں ڈائلاگ کریں، ضروری باتیں طے کریں. اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو ضروری باتیں کیا کرنے والی ہیں ان میں، وہ اگر آپس میں نہیں بھی کر پاتے تو میں سوال کرتا ہوں اچھا دونوں سے. اچھا. تو ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کانفرنس کال میں کہ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں کرنے والی. بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، کب پیدا کرنے ہیں، نوکری کرنی ہے نہیں کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے علیحدہ رہنا ہے. کتنی بچیاں ہیں پاکستان میں، آپ سروے کروا کے دیکھو، جن کے گھروں میں باتھ روم نہیں ہے بیٹیوں کے لیے. جوائنٹ فیملی ہے، 10 لوگ رہتے ہیں اکٹھے. اگر آپ کے پاس ایک غسل خانے کی بھی توفیق نہیں ہے بہو کو دینے کے لیے، نہ شادی کریں ابھی اپنے بچے. نہ کریں. ٹھیک. ایک کمرے میں آپ رہتے ہیں، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نے شادی کر دی اپنے بیٹے کی. پہلے آپ اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں، کام کرنے دیں، کچھ کرے، اپنے کم از کم وہ جگہ تو پرووائڈ کرے، پرائیویسی تو دے. جی جی. ہم تو وہ پرائیویسی بھی نہیں دے رہے بیٹیوں کو. ٹھیک. کہ ہر بیٹی کا ماں باپ کے ساتھ ایک گہری جڑت ہوتی ہے نیچرل. ہاں جی. میری ایک بیٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹوں کو نہیں پتا میں کون سی میڈیسن لیتا ہوں، میری بیٹی کو ہر میڈیسن کا پتا ہے. اور وہ میرڈ ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ دوائی لی ہے کہ نہیں لی. ہاں بیوٹیفل. ماشاء اللہ. یہ رشتہ ہے. تو اب جب بیٹیوں کا ماں باپ کے ساتھ یہ رشتہ جڑا ہوا ہو تو ہم کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ. وہ بھی تو بیٹی ہے، وہ بھی تو بیٹی ہے جو آپ جانا تو اپنے ماں باپ کا خود جائے ساتھ. ٹھیک. دیکھے کہ یہ بوڑھے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنا ٹچی ہوں کہ میرے ماں باپ کا ہر چیز کا خیال رکھو، ان کے لیے یہ پکاؤ، ان کے لیے یہ کھلاؤ، ان کو ایسے رکھو. تو اس کے اپنے ماں باپ کی سال میں پڑے ہوئے ویسے ہی سوچنا چاہیے. ٹھیک. تو اگر یہ دونوں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لیں تو یہ بھی مسئلے کا بہت بڑا حل ہے. حل ہے. ٹھیک ہے. اچھا غنی صاحب، جو طلاق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ایک ایسا ہے کہ اس میں کیا پیغام ہے، اور اس معاملے میں جو سمجھوتا نہ ہونا جو اسلام نے اس کا حل دیا ہے وہ بھی بتا دیجئے پلیز. انہوں نے کہا نا، میں ایک جی وہ واش رومز نہیں ہیں، ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور وہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اسلام اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بہت زیادہ تحسین کی نظر سے نہیں دیکھتا. اچھا، دوسری بات، انہی باتوں سے مجھے خیال آیا کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ صرف ڈگری ہولڈر ہونا، کوئی ماسٹرز کی یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہی اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز فہم، سمجھ بوجھ ہے، سمجھداری ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈگری کی مرہون محنت نہیں ہوتی. تو یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں نا، اس میں ہم نے ایک پہلو کو ٹچ نہیں کیا کہ سمجھداری، وائزنس، وہ تو بالکل لازم چیز ہے. اس میں ایک چیز کردار بھی ہے دیکھنا کہ وہ اس کے کردار کی مضبوطی کیا ہے، وہ وفادار کتنا ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اور وہ پٹڑی سے نہ اترنے کا جذبہ اور کردار اس کے پاس کتنا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، اس کے کردار کا جھول اس میں نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پر جو خرابی پیدا ہوتی ہے ازدواجی رشتے میں، بہت سی چیزوں کے ساتھ ایک یہ بھی چیز ہے کہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے کردار میں کچھ ایسا نقص نکل آیا ہے کہ جو اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اور پھر ایک وہ غصے کا اور ناراضگی کا اور مستقل لڑائی کا باعث بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھنا کہ ہاں کہ کیا اس کا کریکٹر کیسا ہے، اور یہ والی شخصی جو شرافت ہے یہ اس کے اندر کتنی ہے. اور جنید صاحب یہ دونوں کے لیے، صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں عورت کے لیے جی ایک جیسا، دونوں کے لیے بالکل ایک جیسا دونوں کے لیے ہے. تو جو آپ نے کہا کہ طلاق کو کہ جو حلال ناپسندیدہ
چیز ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق ناپسندیدہ کیوں ہے؟ وہ یہ سب باتیں یعنی اس کے جواب میں ہیں جو اب تک ہم کر رہے ہیں۔ آپ کا گھر ٹوٹ جائے، آپ کے بچوں کو ایک محفوظ ماحول میسر نہ رہے، آپ ذہنی طور پہ خود پریشان ہو جائیں، آپ کا دوسرا یعنی زوجین، آپ کا جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جائے، ایک ذہنی اضطراب، ایک کرب کی کیفیت میں دو آدمی، یہ ذہنی اضطراب اور پریشانی جو ہے یہ دنیا میں جو تکلیفیں ہیں نا، اذیتیں، اس میں بہت بڑی اذیت ہے کہ آدمی ذہنی کرب میں مبتلا ہو جائے، اس کا ذہن کھولتا رہے ہر وقت۔ تو یہ تو 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، تو یہ ذہنی کرب میں مبتلا ہو جائے، پھر کردار کی خرابی، اس میں امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ کے آپس میں یوں تعلقات اس طرح سٹرینڈ ہو جائیں تو پھر مرد عورت وغیرہ یہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو غلط چیز سمجھا گیا ہے، ناپسندیدہ، اور یہ پھوٹ ڈالنے والی چیز سمجھا گیا ہے۔ اور یہ اکائی ہے، فرد جو ہے، معاشرہ انہی سے بنتا ہے نا۔ جب اس طرح کے لوگ معاشرے میں بڑھتے جائیں گے تو اس کا پورا اثر معاشرے میں پڑنے لگ جائے گا، اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ بڑی معذرت، میں روکنا تو نہیں چاہ رہا تھا، میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے جی، تو میں دونوں سے میسج بھی لینا چاہوں گا، آل دو کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم دونوں سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس کریں، لیکن پھر بھی وقت کم پڑ گیا، اور ایسی شخصیات ہوں تو کم ہی پڑنا ہے وقت، کیونکہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ایک میسج لینا چاہوں گا سر آپ کی طرف سے پہلے کہ جو ایسے جوڑے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چھوٹا سا پیغام، پلیز اگر سمجھ میں آ جائے جی، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہاں جی، ایک لاہور کے نزدیک گاؤں ہے، میں آپ کو ایک کہانی بیان کروں۔ جی جی، اس کو شہر جانے کے لیے، بچوں کو اسکول جانے کے لیے اس بستی سے ایک پل عبور کرنا پڑتا ہے، نہر کا چھوٹا سا پل ہے جس میں سے ایک گاڑی ایک وقت میں گزرتی ہے۔ ایک دن جب کہ صبح کا ٹائم ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، ایگزامز کے دن ہیں، اور کچھ مریض کھڑے ہیں اسپتال جانے کے لیے، 2 ڈرائیور آپس میں ٹکرا گئے ہیں، دونوں گاڑی پیچھے نہیں کر رہے، ٹریفک بلاک ہو گیا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ڈرائیورز، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈرائیور، اس ساری لڑائی جھگڑے کے بعد، لوگوں کے کہنے سننے کے بعد، ایک بندہ اپنی گاڑی کو ریورس کر لیتا ہے، اور لوگ داد و تحسین کے ڈورے برسا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کس پہ؟ جو اکڑ والا ہے اس پہ، جو ہارا نہیں اس پہ، یا جو جیت گیا اس پہ؟ ایک جیت گیا، ایک ہار گیا، اس نے ریورس کر لی گاڑی، تو وہ تالیاں کس پہ بجی؟ ہارنے والے پہ۔ جی۔ تو شادی کا سارا دار و مدار اس ہار میں ہے۔ شادی میں جیتتا کوئی نہیں ہے، جو ہارتا ہے وہ جیتتا ہے، ٹھیک، بس یہ سمجھ لیں اس بات۔ ٹھیک سر، جی ہماری عرض یہ ہے کہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں، یہ ہم نے جو کمزور پہلو ہیں اس رشتے کے اور جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں اس کا دوسرا پہلو، عیب می جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو، اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی ہمارے رشتے ان سے بہت اچھے ہیں، آج بھی ان سب باتوں کے باوجود، اس سب کے باوجود ہم انسانی رشتوں میں، وہ ان کی ترقی ہوگی ٹیکنالوجی میں، جنگی معاملات میں، معیشت میں، سیاست میں، اداروں میں، لیکن جب انسانی رشتوں کا معاملہ آئے گا تو ہم آج بھی ان سے بدرجہ بہتر ہیں۔ آج بھی ہمارے ماں باپ کا رشتہ اس کو وہ میچ نہیں کر سکتے ہیں، اور باقی سب رشتے اسی طرح۔ اور یہ جو ہمارے رشتوں کی بہتری ہے، یہ وہ سبق ہے جو آج سے 1450 سال پہلے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا تھا، یہ اس کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ وہ بالوالدین احسانہ، ماں کے ساتھ اچھا، ماں نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ اچھا، اور اس طرح باندھ دیا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی ہیں رشتوں کے بارے میں، ان کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ایک روحانی ترفع پیدا کر دیا ہے اس رشتے میں۔ آپ جب پیار سے بات کرتے ہیں دوسرے سے، اپنی بیوی سے یا بیوی، اس کو نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت، ایک روحانی ترفع۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ایک کالر ہیں جی، جاتے جاتے وہ کال بھی لے لیتے ہیں جی۔ ڈاکٹر مہرین ہمیں کال کر رہی ہیں گوجرانوالہ سے۔ جی ڈاکٹر مہرین، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، السلام علیکم، فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔
ایکچولی میرا کویشچن ہے کیونکہ بہت اچھا ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا تھا اس کے لیے جزاک اللہ خیر, اور مجھے بہت زیادہ انفارمیشن آپ سب سے ملی. بس میرا ایک کویشچن جو میرے مائنڈ میں جو مجھے ابھی آج کل بہت اٹینشن دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں کس طرح سے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو پیرنٹس کی انوالومنٹ کو, فار ایگزامپل آپ کی مدر ہیں, مدر ان لا ہیں, اور وہ کیونکہ ماں کا جو ہے وہ تو بہت زیادہ بتایا گیا ہے, ماں کے ساتھ احسان کا سارا, مگر یہ کہ اگر مدر ان لا وائف کے ساتھ کچھ اس طرح سے انوالو ہیں, آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ جیلسی والا فیکٹر آ جاتا ہے, تو وہ پھر کس طرح سے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ سیپریٹ ہونا چاہیں تو آپ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ بڑے بیٹے ہیں سب سے, اور مدر آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, اور اکیلی مدر ہیں, فادر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ سیپریٹ اکاموڈیشن بھی آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو اس کا کائنڈلی مجھے بتائیے گا پلیز. جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کیا ہے. جنید صاحب پہلے آپ فرما دیجئے, پھر میں جیسے صاحب سے بات کر لیتا ہوں. جی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ اگر الگ الگ رہا جائے تو بہتر ہے, لیکن جہاں مجبوری ہو گئی وہاں پہ اگر الگ رہا جائے, یعنی اس طرح کے گھر کی کو پارٹیشن کر لی جائے کہ ہر وقت آمنا سامنا نہ ہو جس سے یہ ٹینشن پیدا ہوتی ہے, اور اگر اس کی بھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ہم تو روشنی وہیں سے لیتے ہیں کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا. اپنے سے بڑے کی عزت کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے, اور جو چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کرنی چاہیے. یہ جیسے بار بار انہوں نے کہا کہ جس طرح اپنے بچوں کے لیے آپ بہتری چاہتے ہیں دوسرے کے بچوں کے لیے بھی اسی طرح آپ نے بہتری چاہنی ہے. جیسے آپ ان کو ذہنی سکون میں رکھنا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی ذہنی سکون میں رکھنا چاہیے. آپ اپنے والدین کے لیے جیسے چاہتے ہیں دوسرے. اب یہ جو صاحبہ ہیں اگر یہ ان کے اپنے گھر میں ایسا ہو جائے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کریں, تو اس طرح یہ کوشش کریں اس کو ہینڈل کرنے کی, یا پھر کچھ مخلص لوگوں کو جن میں سمجھ بوجھ بھی ہو ان کو بیچ میں لایا جائے کہ وہ کچھ آ کے باتیں کریں آرام کے ساتھ مہذب طریقے سے کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکے. جی ٹھیک سر پلیز. جی میں بھی تائید کروں گا جنید صاحب کی کہ جوائنٹ فیملی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں. شہروں میں اگر لوگ شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں جگہ کی قلت ہے, وہاں گھر چھوٹے بھی ہیں اور مہنگے بھی ہیں. وہاں پہ اگر کسی فیملی نے رہنا ہے تو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے انہوں نے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو سوٹ نہیں کرتا. اس کے لیے پھر ان کو اپنے دیہات میں یا واپس جہاں سے وہ آئے ہیں دور افتادہ شہر میں چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ساری چیز کو حل کرنے کے لیے مختلف اینگلز ہیں اس کے. اکنامک اینگل ہے, سوشل اینگل ہے. بہتر یہی ہے کہ اگر سیپریٹ ہو سکتے ہیں تو ہوں. اس میں ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے, کسی خاوند کو یہ نہیں کہنا چاہیے اپنی بیوی کو کہ میں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے سیپریٹ نہیں ہو رہا. اگر اس کی اکنامک ریزنز ہیں اس کو بتانی چاہیے. پیرنٹس کا نام لگا کے پیرنٹس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے, یہ بار بار اس کو باور نہ کرائے کہ ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہا میں, حالانکہ وہ چھوڑ سکتا ہے ادروائز. تو اس سے ماں باپ کے ساتھ بیوی کی اپوزیشن پیدا ہوتی. اس بیچاری کو لگتا ہے کہ یہ میری خوشی کے مخالف ہیں, دشمن ہیں, یہ سیپریٹ رہ سکتے ہیں, ہمیں سیپریٹ رہنے نہیں دیتے. تو یہ مینجمنٹ کی بات ہے, اور ہمیں مینجمنٹ سیکھنی چاہیے اپنے بڑوں سے. جیسے انہوں نے کہا کہ اسی ڈاکٹر صاحبہ کو اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں, اور خامند کو اس پہ الرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں سکھا رہی ہے کچھ. ماں اس کو اچھا مشورہ دے گی تاکہ اس کا گھر بچے. اور کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو یہ کہے گی کہ گھر خراب ہو جائے. بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ لیں کہ اگر آپ کی والدہ آپ سے کسی بات پہ سختی کریں تو آپ ان سے کیسے ہینڈل کریں گے. لیکن ایک چیز مجھے کلوزنگ کرنی, ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ وہ جو ان کی ساس محترمہ ہیں ان کو بھی تھوڑا شفقت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے, بیٹی سمجھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, میرے پاس جتنے کیسز ہیں میں بہت ذمہ داری سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہوں کہ جہاں گھروں میں سسر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پہ والدہ جو ہیں, خامند کی جو ماں ہیں, وہ بہت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی. اس میں بھی انہوں نے اشارتاً یہ بتایا ہے جہاں پہ کوئی بیوہ بہن آ جاتی ہے گھر پہ اپنے خاوند کے فوت ہونے پہ, یا خدا نخواستہ طلاق لے کے آ جاتی ہے, ان گھروں میں بھی یہ کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. ہمیں اپنے ان ساری چیزوں کو سمجھنا, ان رشتوں کے ساتھ رہنا, ان میں درگزر کرنا, یہ سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا لوگوں کے پاس, بڑوں کو بھی بڑا کاؤنسلنگ لینی پڑے گی, ہمیں لوگوں سے ڈسکس کرنا پڑے گا. سر ایک چیز میں عرض کرنے لگا تھا
کہ شفقت, ہاں جی, چھوٹوں پہ شفقت او یس یس, اور بڑوں کا احترام. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ شفقت کرتے چلے جائیں, اس سے احترام پیدا ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اس طرح کے کیسز میں آپ احترام کرتے چلے جائیں, بالآخر اس سے شفقت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویری ویل سر جی. آج ہم تھوڑا بریک یعنی کہ اپنے ٹائم سے بھی آگے چلے گئے, لیکن چونکہ ٹاپک ایسا تھا تو ہم نے اس کو بہتر سمجھا کہ ٹائم آگے چلا جائے. ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ موجود رہے جناب جسٹس انوار الحق صاحب. سر بہت شکریہ, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے سید جنید غزنوی صاحب. سر آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, وقت تو یہاں پہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ابھی یہ رشتے باقی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن یہ رشتے باقی ہیں اور رہیں گے. ان رشتوں کو بچانا بھی ہے اور باقی بھی رکھنا ہے. وہ کس طرح سے, اگر کوئی الجھن کا ہم نے حل بتا دیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہمارے کلپس اپلوڈ ہوں گے. ہمارا پروگرام دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا. اس کو غور سے دیکھیے گا, سنیے گا. مجھے نہ سنیے گا, لیکن جسٹس صاحب کو سنیے گا اور غزنوی صاحب کو سنیے گا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے گھر بچ جائیں گے, سلجھنیں نکل آئیں گی, الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور زندگیاں سکون میں آئیں گی, نہ صرف آپ کی بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک بریک کے بعد, اور یہ بریک ہوگا تقریباً 4-5 دن کا. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.